الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود پاک. واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھیو محترم دوستوں اور معزز بزرگوں، 10 رمضان المبارک دوسرے عشرے کی بھی اطلاع دیتا ہے. وہیں 10 رمضان المبارک حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی یاد دلاتا ہے. مسلمانوں کی پہلی ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے، 10 رمضان المبارک کو دنیا سے رحلت فرمائی اور جنت المعلی مکۃ المکرمہ میں ان کی تدفین ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال ہے اور نکاح ہوتا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو عرب کی بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی اور ان کی 2 شادیاں ہوئی ہیں. پہلے ایک ابو حالہ سے اور دوسری شادی ان کے انتقال کے بعد عتیق بن عائج سے، اور ان دونوں سے ان کی اولادیں ہوئیں. ابو حالہ شخص سے جو نکاح ہوا تو ان سے 2 بچے ان کے ہوئے، ایک ہند نام کی بچہ اور ایک ابو حالہ نام کا بچہ، 2 بچے. اور عتیق سے جو شادی ہوئی اس سے جو اولاد ہوئی وہ ایک بیٹی ہوئی، اس کا نام بھی ہند رکھا. بس یہ 2 شوہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن سے یہ 3 بچے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ شیعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، صرف حضرت فاطمہ کو بیٹی مانتا ہے، باقی 3 کو نہیں مانتا. وہ یہ کہتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پہلے شوہروں سے شادی ہوئی تھی تو یہ ان کی بچیاں ہیں 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا ہے. جبکہ یہ بات 100% نہیں 1000% غلط ہے، کیونکہ ابو حالہ سے 2 بچے ہوئے ان کے، ایک ہند نام کا اور ایک حالہ نام کا.
ان کے انتقال کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد سے ہوا تو ان سے ایک بیٹی ہوئی جن کا نام ہند ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ دیا، قاسم دیا، زینب دی، رقیہ دی، ام کلثوم دی، فاطمہ دی۔ یہ چاروں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں ہیں۔ میں نے کچھ جمعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیں قرآن کا اسلوب یہ ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہیں اور اپنی بیٹیوں سے کہیں۔ تو یہاں بیٹیاں جمع کا صیغہ ذکر کیا ہے، وہ بنتک نہیں کہا کہ اپنی بیٹی سے کہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ بولا بیٹا بھی تھا جس کا نام زید تھا، اور ان کے والد تھے حارثہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیت اللہ میں لا کر اعلان کیا اب یہ میرا بیٹا ہے، تو یہ زید بن محمد کہلائے جانے لگا۔ لیکن جب قرآن کریم کی یہ آیت آئی ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، جس کی اولاد ہے ان کے والد کے نام سے ہی انہیں پکارا جائے، اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو دوبارہ زید بن حارثہ کہا جانے لگا، اور زید بن محمد جو کہا جاتا تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ دیکھیں وہاں گود لیا ہوا بیٹا ہے تو اس کے ساتھ واپس نسبت قرآن ان کے جو حقیقی والد کی طرف کر دی گئی زید بن حارثہ کے نام سے۔ زید بن محمد اب نہیں کہنا کوئی بھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ، حقیقی والد کے نام سے اب منسوب کرو بچوں کو۔ اس آیت کے آنے کے بعد زید بن محمد کو زید بن حارثہ تو کہا جانے لگا، لیکن کیا حضرت ام کلثوم کو بنت ابو حالہ کہا جاتا تھا؟ زینب کو بنت ابو حالہ کہا جاتا تھا؟ بلکہ ام کلثوم کو اس وقت سے لے کر آج تک لوگ بنت رسول اللہ کہتے ہیں، حضرت زینب کو بنت رسول اللہ کہتے ہیں، حضرت رقیہ کو بنت رسول اللہ کہتے ہیں، صحابہ بھی انہیں بنت رسول اللہ کہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان کے نکاح میں کون ہے بھائی؟ کہا صحابہ کہتے تھے بنت رسول اللہ۔ پھر حضرت عثمان کی ایک بیوی کا انتقال ہوا، دوبارہ ان کے نکاح میں کون آئی؟ تو صحابہ کہتے تھے بنت رسول اللہ۔ تو اب مجھے بتائیں اگر یہ حقیقی بیٹیاں نہ ہوتی تو ان کو بھی ان کے حقیقی والد کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ان کو نبی کی حقیقی بیٹیاں مان لینے میں انہیں تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ پھر حضرت عثمان کی فضیلت ماننی پڑے گی کہ ان کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ہیں۔ حضرت عثمان کی فضیلت کو گھٹانے اور کم کرنے کے لیے یہ سب ڈرامے اور ڈھونگ رچائیں کہ جناب یہ نبی کی بیٹیاں نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تمہاری بچیوں کو آج کوئی یہ کہہ دے تمہاری نہیں ہے تو کتنا بڑا عیب ہے، کتنی بڑی تہمت ہے۔ لیکن وہاں پتہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوگی کہ حضرت علی کو تو ایک بیٹی لیکن حضرت عثمان کو دو بیٹیاں دیں، اور روئے زمین پر جب سے آسمان و زمین بنے ہیں کسی کے گھر میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں، یہ فضیلت حضرت عثمان کے علاوہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ روئے زمین میں جب سے کائنات بنی ہے یہ جزئی فضیلت ہے جو انبیاء علیہ السلام میں سے بھی کسی کو حاصل نہیں، اور یوں جزئی فضیلت کسی غیر نبی کو بھی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ فضیلت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتی ہیں، اپنا مال دے کر اپنے غلام میسرہ سے کہا نظر رکھنا یہ بندہ مجھے کوئی صاحب کرامت لگتا ہے۔ اس نے آ کر تجارت سے واپسی پر آ کر بتایا بھائی میں تو دیکھ کر حیران ہوا، جہاں محمد چلتے ہیں وہاں بادل کا سایہ ان پہ سایہ کیے ہوتا ہے، دھوپ لگتی نہیں،
گاہکوں سے اتنے نرمی سے پیش آتے کہ لوگ اور جگہوں سے اپنا سودا چھوڑ کر ان کے پاس آ رہے تھے، اور اگر کوئی اپنا سودا واپس لینے کے لیے آتا، دینے کے لیے، بھائی یہ میں واپس کرنا چاہتا ہوں، خوشی سے لیتے، ترشروئی سے نہیں، ترشرو نہیں تھے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی سامان دیا جائے اور پھر کوئی عیب کے بغیر واپس لے کر آئے، یار نہیں چاہیے تو واپس کر دینا بھی سنت نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری کرامات جو بتائیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ فرمایا، پھر نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غار حرا میں چلے جاتے تھے تو اتنے اوپر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان کے لیے کھانا پانی لاتی تھی۔ اور جب پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر پر تشریف لائے اور زملونی زملونی دثرونی دثرونی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ کے سامنے ذکر کیا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، چادر اڑاؤ، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا سارا مال نبوت کے اعلان کے بعد خرچ کیا۔ مستورات میں سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ تھی، دنیا میں عورتوں میں سب سے پہلے وضو کرنے والی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے کسی بیوی پر، نبی کی کسی بیوی پر رشک نہیں آتا تھا، اگر آتا تھا تو صرف حضرت خدیجہ پر آتا تھا کہ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا تذکرہ سنتی تھی میں سمجھ جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت ہے۔ اور آپ فرماتے تھے عائشہ تمہیں کیا پتہ، جب دنیا میری مخالفت کر رہی تھی اس نے میری تصدیق کی ہے، جب دنیا میرا بائیکاٹ کر رہی تھی خدیجہ نے اپنے مال سے میری مدد کی ہے، جب دنیا نے انکار کیا اس نے مجھے محمد الرسول اللہ مانا، میرا اپنا مال مجھ پہ خرچ کیا۔ یوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خوبصورت زندگی گزار کے گئیں۔ 10 رمضان المبارک کو ان کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیات میں کسی عورت سے شادی نہیں کی، کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ ان کے انتقال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی نکاح ہوئے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ساری امت کی طرف سے انہیں بہتر سے بہتر جزائے خیر نصیب فرمائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ام المومنین ہیں، ان کا انتقال بھی رمضان میں ہوا، اور یہ وہ بیوی ہیں کہ ان کا پہلا شوہر حضرت ابو سلمہ تھا اور آپس میں ان کی بڑی محبتیں تھیں اور بڑی عرب کی مشہور جوڑی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا کہ بھائی اگر کسی پر کوئی مصیبت آ جائے یا اللہ تعالیٰ اس کی کوئی قیمتی چیز لے لے اور اس وقت وہ فوراً انا للہ کے بعد یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو نعمت اس سے ضائع ہو گئی اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ مصیبت کے وقت کوئی اگر یہ پڑھ لے، یہ بات آ کر ابو سلمہ نے سنی نا تو اپنی بیوی کو بتائی کہ آج نبی نے یہ حدیث سنائی ہے کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت آئے، کوئی چیز اس سے ضائع ہو جائے، اس وقت یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی مصیبتی واخلف لی فی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے یاد کر لی، صحابیہ تھی، ذہین بھی تھی، حدیث یاد ہو گئی۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کہاں سے سلسلہ بنا رہے ہیں حضرت ام سلمہ کے لیے۔ کچھ دنوں بعد حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً یہ دعا پڑھ لی۔ اب یہ دعا جب پڑھی
اس کے بعد حضرت ام سلمہ کہتی تھی میں عدت کے دوران سوچتی تھی یہ دعا تو میں نے پڑھی ہے لیکن ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون سا شوہر ملے گا. کہا کہ اس اتنی سی دعا نبی کے اتنے سے بتائے ہوئے الفاظ کی تاثیر تو میں نے اس وقت دیکھی جب میری عدت ختم ہوئی اور امام الانبیاء نے اپنے نکاح کا پیغام میرے پاس بھیجا کہ واقعی یہ جو تھوڑے سے الفاظ چھوٹے ہوتے ہیں نبی کے بتائے ہوئے، اس کے اندر تاثیر اتنی ہے، اس کے اندر اثر اتنا ہے. ہمارے تو کوئی چیز ضائع ہو جائے، ہاتھ سے موبائل گر جائے ٹوٹ جائے، یا اپنے چشمے پہ پاؤں آ جائے، یا اور کوئی گاڑی تھوڑی سی ٹھک گئے آگے کی ہیڈ لائٹ، ابے شٹ یار، یہ شٹ وٹ یار. اور بابا انا للہ پڑھ کر یہ دعا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے بہتر کا انتظام فرمائے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال بھی رمضان المبارک میں ہوا. یہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور دوسرا عشرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا عشرہ بنایا، معافی کا عشرہ بنایا، گناہوں کی تلافی کا عشرہ بنایا. میں نے آج صبح کے درس میں بھی یہ بات کی کہ شیطان ہمارے دل میں یہ مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یار میں تو اتنا بڑا گناہگار ہوں، میری پتہ نہیں بخشش ہوگی یا نہیں، میری مغفرت ہوگی یا نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بظاہر عاجز بن رہا ہے، لیکن اس سے بڑا متکبر کوئی نہیں ہے کہ یہ اپنے گناہوں کو اللہ سے بھی جو ہے وہ بڑا سمجھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی میرے گناہ کہاں معاف ہو سکتے ہیں. یہ حضرت الہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کراچی کی اس ٹائم 2 کروڑ آبادی تھی، فرمایا یہ 2 کروڑ آبادی کا پیشاب یہ ندی کی صورت میں جاتا ہے اور جا کے یہ سمندر میں گرتا ہے. بہت بڑے سمندر میں یہ 2 کروڑ انسانوں کا پیشاب ندی کی صورت میں جا کے سمندر میں گرا. اس سمندر کے پانی نے اس گندگی کو بھی پاک کر دیا. وہاں سے اب وضو کرنا بھی جائز ہے، غسل کرنا بھی جائز ہے. یہ سمندر جس کا پھر بھی کوئی کنارہ ہے یہ 2 کروڑ انسانوں کی غلاظت کو پاک کرتا ہے. ایک ہم اپنی گناہوں کی غلاظت کی ندی اگر لے کر اللہ کی رحمت کے سمندر میں آئیں گے، مجھے بتاؤ 2-3 قطروں ہی کی ضرورت ہے، پڑیں گے اللہ رب العزت ہمیں بھی گناہوں سے پاک کر دیں گے. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. یہ مایوسی دل سے نکال لیں کہ ہوگا یار کیا میں نے تو بہت بڑا گناہ کیا. کوئی بات نہیں، کیا ہے تو نو ٹینشن. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کس کے لیے؟ کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. اور میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ 128 GB ڈیٹا، چونکہ میرے موبائل میں یہی اس سے بھی زیادہ ہوں گے، اس میں کتنی ویڈیوز، کتنی پکچرز اور کیا کچھ ہے. 128 GB، لیکن آپ آل ڈیلیٹ آپشن میں جاتے ہیں اور ایک بٹن کلک کرتے ہیں سارا ڈیٹا ڈیلیٹ. اور بابا جب ہم اتنے سے جگہ سے 128 GB ڈیٹا جس میں ویڈیو ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہے سب ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، تو ہماری زندگی کا جتنا GB بھی ڈیٹا ہو اس میں گناہوں کی ویڈیو اور پکچرز جو ہیں اللہ رب العزت ڈیلیٹ کرنے پہ قادر نہیں ہے. اور ہم نے وہاں ڈیلیٹ کی، اب اس میں اچھی چیزیں بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ادھر اللہ نے ہمارے گناہوں کو ڈیلیٹ کیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی بھی لکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو اس لیے یہ جو بعض لوگوں نے مایوسی کی کیفیت پیدا کی نا شعراء نے، جیسے مشہور جملہ سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. بیچارہ کوئی زندگی بھر گناہ گار تھا، اب توبہ کرنے لگتا ہے تو بجائے اسے حوصلہ دینے کے ہماری قوم یوں اسے جو ہے وہ حوصلہ شکنی کا شکار کرتی ہے. کتنے لوگ اس وقت صرف اس وجہ سے توبہ پر نہیں آتے کہ یار لوگ کیا کہیں گے،
اور یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ لوگوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ابے چلی تو گئی نا، تجھے تو پھر بھی توفیق نہیں ہوئی ہے، تو ابھی تک صنم خانے میں جا رہا ہے، بت قدے میں جا رہا ہے، وہ تو پھر بھی چلی گئی۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے یہ جو غالب نے شعر لکھ کر لوگوں کو مایوس کیا ہے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، فرماتے تھے اسی منہ سے کعبہ جائیں گے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں گے۔ کیا بات ہے کہ کس منہ سے اور منہ لگا کے جائیں گے، یہی تو منہ ہے۔ آؤ محبت سے دل گلے مل لو، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ کسی نے عید میں اپنے محبوب کے لیے کہا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ آؤ اب توبہ کر لو کہ یہ موقع بھی ہے، ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، عشرہ بھی ہے، اللہ رب العزت ہمارے سارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ کون کون آج کی اس مجلس میں بیٹھ کر نیت کرتا ہے میرے تمام گناہوں سے توبہ، میں آئندہ انشاءاللہ گناہ نہیں کروں گا؟ اور یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سے دوبارہ گناہ نہ ہو، کیونکہ ہم معصوم تو نہیں ہیں، معصوم تو صرف نبی ہیں، انبیاء ہیں۔ نبی کے بعد کوئی معصوم کوئی معصوم کوئی معصوم۔ اب اگر گناہ ہو بھی جائے تو نو ٹینشن، پھر توبہ کر لیں گے۔ میں نے صبح بھی کہا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب ہمیں پتہ ہے نا آگے پھر گناہ ہو جائے گا، ابھی اس لیے ہم توبہ فی الحال نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے آگے، تو بھائی آگے ہوگا تو پھر توبہ کر لو نا، آگے گناہ ہو پھر توبہ کر لو۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے گرمی کے دنوں میں کسی کو کہا جائے نہا کے تو ابے یار کیوں نہ ہوں، دوبارہ مجھے پتہ ہے پسینہ آ جائے گا بھائی، ابھی میں نہا کے بھی آؤں گا، ابھی آدھے گھنٹے بعد پھر پسینے پسینے ہو جاؤں گا، تو بھائی ہو جاؤں گا تو پھر نہا لینا نا، اس ڈر سے کہ دوبارہ پسینہ آ جائے گا تو سال بھر نہیں نہائے گا کیا؟ سال بھر تو نہائے گا ہی نہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو لڈن جعفری بھی نہیں کرتا تھا، سال میں تو وہ بھی کہیں نہا ہی لیتا ہوگا، شکل سے تو نہیں لگتا تھا، لیکن چلو تو بھائی کوئی یہ کہے کہ میں دوبارہ گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو دوبارہ گناہ میں پڑو گے تو دوبارہ معافی مانگ لینا، ابھی تو فی الحال معافی مانگ لو۔ تو یہ دوسرا عشرہ، اس میں ہم نے نیت کرنی ہے، وعدہ کرنا ہے، پکا ارادہ کرنا ہے تمام گناہوں سے معافی کا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ یہ رمضان المبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بے شمار فضائل بتائے، اس کی عبادات کے فضائل بتائے، اسے قیمتی بنانے کا حکم فرمایا۔ ہمارے بزرگوں کے معمولات رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے تھے۔ یہ 10 دن گزر گئے، باقی 20 دن رہ گئے۔ اگر پچھلے یہ 10 دن غفلتوں میں گزارے ہیں تو آگے چل کر جو زندگی ہے اس کو اب بہتر بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ چوتھی بات، مسئلہ ناموس رسالت۔ یہ بات تو سب کے یہاں متفقہ ہے اور دو رائے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کوئی مسلمان برداشت کرے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے بارہا ان گستاخوں کو یہ بات کی، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ یہاں ایک مسلمان چرسی موالی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اپنی پیغمبر کی عزت و حرمت کے لیے جان دینا بھی سعادت سمجھتا ہے۔ ایک ہندوستان میں بالکل نشے میں دھت مسلمان، اس کے سامنے ایک سکھ نے ہمارے نبی کی توہین کی، یہ اٹھا اور اس کے منہ پر زور سے تھپڑ لگایا۔ وہ کہنے لگا تو یار بالکل بے ہوش تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں نشے میں ضرور ہوں، لیکن جب ہمارے نبی کی کوئی توہین کرتا ہے
تو نبی کی محبت کا نشہ جو ہم پر سوار ہوتا ہے وہ سارے نشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے نبی سے محبت کرنے والے۔ میں بلدیہ کے پاس تھا، میں نے ایک واقعہ سنا ہے یہاں اندرون سندھ میں، ایک دیہاتی ایک مسلمان تھا، نام میرے ذہن سے بھی ان کا نکل گیا، تو یہ سنانے کا مقصد یہ کہ ان کا پوتا یا نواسا اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کہا کہ پھر انہوں نے ان کا گھر بھی دکھایا مجھے کہ وہ یہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ ایک قادیانی کے پاس، قادیانی ان کا ایک جاننے والا تھا، وہ مرزا کے متعلق دعوت دینے لگا۔ اب اس نے مرزا کو جو گالیاں دینا شروع کی، یہ الو کا پٹھا تھا، یہ بڑا جاہل تھا اور کمینہ تھا، اور یہ مرزا ہی سنتا رہا۔ اب یہ دیہاتی عام مسلمان ہے اور اس کو کہنے لگے تیرے نبی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کو اتنی گالیاں دے رہا ہوں اور تیری غیرت بھی جناب نہیں جاگ رہی، یہ میرے ہاتھ میں کلاڑی ہے اور یہ لے، میں تیرے نبی کو گالیاں دے رہا ہوں، تو مجھے مار کے دکھا، اور اس کے ہاتھ میں کلاڑی دے کر وہ گالیاں دے رہا ہے۔ لیکن قادیانی میں ہمت نہیں ہوئی اور کہا کہ یہ کلاڑی مجھے دے، اب میرے نبی کے متعلق تو اشاروں میں بھی گستاخی کر کے دکھا، خدا کی قسم تیری گردن نہ اڑائی تو محمد کا غلام نہ کہنا۔ کہا یہی تو سچے نبی کی نشانی ہے کہ اس کے خلاف اتنی سی بات بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے پریس کلب کے باہر مظاہرے میں بھی یہ بات کہی تھی صحافیوں کے سامنے کہ ہمارا پیغام وزیر اعظم تک اور فلاں فلاں تک پہنچا دو کہ نبی کے معاملے میں کمپرومائز نہ کرو، اپنی معیشت کی فکر نہ کرو کہ کیا ہوگا۔ فرانس سے ہم نے تعلقات منقطع کیے، ان کے سفیر کو نکالا، تو ایسا نہ ہو ہمارا وہاں سے بائیکاٹ یہاں کا معاشی مسئلہ نہ بن جائے۔ اور ظالموں تمہیں کیا پتا، یہ ساری کائنات رب کی ہے، اس کے خزانے رب کے ہیں، جب تم اس کے محبوب سے وفا کرو گے آسمان و زمین تمہارے لیے اللہ خزانوں کے لیے کھول دیں گے۔ یہی تو اقبال تمہیں سمجھا کے گیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گستاخی کسی صورت برداشت نہیں، لیکن اتنی بات بھی یاد رکھو، گستاخ فرانس میں ہو تب بھی گستاخ ہے، اور گستاخ امین شہیدی کی صورت میں پاکستان میں ہو تب بھی گستاخ ہے۔ وہ گستاخ جو ہماری دسترس سے باہر ہیں ان کے لیے نکلا جاتا ہے اور نکلنا بھی چاہیے، لیکن جو ہماری دسترس میں ہے ان کے لیے کیوں نہیں؟ یہاں جو نبی کے لیے نکلا اس پر گولیاں چلی، اور پرسوں آل و تشیع کی طرف سے جو بدماشی ہوئی، گورنر ہاؤس کی رکاوٹیں توڑ کر گئے، ہماری فورسز کے سامنے گئے ہیں، تم نے ایک لاٹھی ایک ڈنڈا بھی ان کو نہیں مارا؟ یہ کوئی نواب کے بچے؟ تم نے اتنا سر پہ چڑھایا ہوا ہے؟ یہاں وہ چیز جہاں پر تشدد کاروائی کیوں نہیں ہوئی؟ وہ تو نبی کے لیے آئے تھے جن پر ڈائریکٹ گولیاں چلیں، یہ تو دہشت گردوں کے لیے آئے تھے، اپنے ان لاپتہ بدبختوں کے لیے جو شام میں مسلمانوں کے قتل عام کر کے آئے ہیں، جو عراق میں مسلمانوں کا قتل عام کر کے آئے ہیں۔ اور امین شہیدی اپنی تقریر میں دھڑلے سے کہتا ہے ان کا کیا قصور؟ یہی تو ہے، وہ شام میں گئے تھے داعش سے لڑنے، عراق میں گئے تھے مسلمان سنیوں سے لڑنے، یعنی دہشت گردوں سے لڑنے، وہ خود اعتراف بھی کر رہا ہے لڑنے گئے تھے۔ تو تم کیا سمجھتے ہو جو مسلمانوں کے خون سے وہاں اپنے ہاتھوں سے خون کی ہولی کھیل چکا ہو، وہ پاکستان میں آ کے چھولے بیچے گا؟ پاکستان میں آ کے کیا وہ ٹھیلا لگائے گا؟ اسے نشہ چڑھ گیا ہے سنیوں کے سروں سے فٹ بال کھیلنے کا، سنیوں کے خون سے ہولی کھیلنے کے۔ وہ یہاں سے کرونا کے نام پر 70,000 آئے اور ایران کے راستے سے آئے اور یہاں آ کر غائب ہو گئے، اور پھر ان کی مالی سرپرستی ظفر عباس JDC والا اور اس JDC کا سرپرست
شہنشاہ نقوی کر رہے ہیں اور پوری مالی معاملت ان کی وہ بدبخت کر رہے ہیں، اور یہ دہشت گرد جن کو ہمارے بعض اداروں نے اٹھائے ان کے لیے یہ میدان میں آئے اور خیمے لگا کے نمائش پہ بیٹھے ہوئے، انہیں رہا کرو رہا کرو رہا کرو۔ ایسے دہشت گردوں کو ایسی قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ زیارت کے نام پر کوئی دہشت گردی کی ٹریننگ کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ یہی ہونا چاہیے یا نہیں؟ وہاں کا گستاخ وہ بھی بدبخت۔ لیکن آپ نے دیکھا مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک ویڈیو، ایک تقریر 6 لاکھ کا انعام اکوڑا کے اندر جو کی، اوکاڑا کے اندر، اس میں خمینی کی ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے اپنے آخری وصیت نامے میں لکھا ہے کہ اللہ نے جو فوج ایران میں مجھے دی ہے ایسی فوج نہ محمد کو ملی ہے نہ علی کو ملی ہے۔ آپ کو یہ باتیں کہی جاتی تھی، آپ کہتے یار مولوی صاحب ایسی بات نہیں ہے یار، آپ اصل میں ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں نہیں، وہ تردید کرتے ہیں۔ اب تو وہ بدبخت ویڈیو میں امین شہیدی کہہ چکا ہے کہ خمینی کی اس بات کو اصل میں آپ میں سے کوئی سمجھا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنی وزنی بات وہ کہہ گئے، اور لوگ آگے سے بدبخت واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو فوج اللہ نے امام خمینی کو دی ہے، یہ بنگش اور یہ توری اور یہ فلاں اور یہ عراق والے، یہ اگر ایسے امیر المومنین علی کو مل جاتے تو علی 25 سال تک در در کی ٹھوکریں کھاتے، اور لوگ نعرہ حیدری اور یہ اور وہ۔ یعنی وہ بدبخت اعتراف کر رہا ہے کہ جیسی فوج اللہ نے خمینی کو دی ہے ایسی نبی اور علی کو نہیں ملی ہے۔ میں نے کہا تیری علی کی فوج میں چلو، حسن حسین تو تھے نا، تیرے جیسے کروڑوں بنو متا حسن و حسین کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کر سکتے؟ نبی کو ایسی فوج نہیں ملی۔ جس نبی کی فوج کو اللہ نے حزب اللہ کہا ہو کہ نبی اب یہ تیری فوج نہیں ہے، اب تو نے ٹریننگ ان کو دی ہے، اب یہ اللہ کی فوج بن چکی ہے۔ تمہارا خمینی جو اپنی فوج لے کر صدام سے عراق کا 1 انچ علاقہ نہیں لے سکے، 10 سال عراق سے لڑائی لڑی ہے، اور 1 انچ علاقہ عراق سے صدام سے تیری فوج نہیں لے سکی، اور محمد کی فوج نے تو کیسر و کسرا کو دن میں تارے دکھائے، وہ تو 65 لاکھ مربع میل تک پہنچے، اور جو بدر میں گئے، احد میں، تبوک میں، حنین میں گئے، علاقے سر کرتے چلے گئے، جنہوں نے پہاڑوں کو پہاڑ نہ سمجھا، دریا کو دریا نہ سمجھا، جنگل کو جنگل نہ سمجھا، بیاباں کو بیاباں نہ سمجھا، ریگستان کو ریگستان نہ سمجھا، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، چلتے چلے گئے۔ وہ آئے، دیکھا اور فتح کر لیا، پہاڑ ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ جبھی تو اقبال نے ان کے لیے کہا تھا 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ اب تو وہ ویڈیو کی صورت میں گستاخیاں سامنے آ گئی ہیں۔ مجھے بتاؤ جیسی فوج خمینی کو ملی ہے، نبی کی فوج کا مقابلہ کمپیر اس سے کرنا ہے، کیا یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ اور جو اس گستاخی پہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کریں، وہ بھی گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ اور جو اس گستاخی کو خمینی کی فضیلت میں بیان کر رہا ہے، یہ بدبخت امین شہیدی بھی گستاخ ہے یا نہیں؟ صرف گستاخ نہیں، دہشت گردوں کا سرپرست ہے یا نہیں؟ 8 تاریخ رمضان المبارک کی ہمارے سرپرست اعلیٰ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے۔ بم سے ان کو اڑایا گیا، محرم علی نامی دہشت گرد نے ریموٹ کنٹرول کا استعمال کیا، پکڑا گیا، اس کو پھانسی دی۔ 21 کے قریب پولیس والے بھی شہید ہوئے تھے۔ جیل میں عدالت کے پیشی کے دوران یہ دھماکہ ہوا۔ یہی امین شہیدی، اس کی تصویر آئی ہے یا نہیں، دیکھی یا نہیں؟ اس محرم علی کی قبر پہ بیٹھ کر فاتحہ کر رہا ہے، اور اس کے سامنے اتنی عاجزی سے بیٹھا ہوا ہے کہ اسے اپنا ہیرو متصور کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں یا نہیں؟ اس لیے میں اتنا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، یہ بھی علماء دیوبند کی اعلیٰ ظرفی ہے بابو۔ ابھی تحریک لبیک والوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، الحمدللہ دیوبندی جماعتیں ان کے حق میں بولی ہیں یا نہیں؟
مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی، ختم نبوت کے اللہ وسائے صاحب کا بیان آیا، ہمارے لدھیانوی صاحب اور فاروقی صاحب کا بیان آیا، زاہد الراشدی صاحب کا بیان ان کے حق میں آیا، معاویہ اعظم صاحب تو خود ملنے کے لیے وہاں چلے گئے، ہماری دیگر جماعتیں سنیوں کی بولی ہیں، یہاں تک کہ ہمارے جو صوفی مزاج ہیں وہ بھی ان کے حق میں بولیں، لیکن بریلویوں ایک گلہ تو اتنا تو حق بنتا ہے، چلو یار اتنا تو اپنا سمجھ کے میں گلہ کر سکتا ہوں، لال مسجد آپریشن ہوا، تم نے تو مخالفت کی تھی لال مسجد والوں کی، بلکہ الٹا ان کی طرفداری کی جو آپریشن کر رہے تھے، اور پھر جناب یہاں ہم پر پابندی لگی سپاہی صحابہ پر تو تم سارے خوش ہو رہے تھے، لیکن جب آج تم پر یہ آئی ہے ہم یہاں خوش نہیں ہوتے، کیونکہ بات تمہاری بریلوی دیوبندی کی نہیں، بات یہاں نبی کی ناموس کی تھی، نبی کی ناموس اور صحابہ کی عزت کے لیے چاہے اہل حدیث آئے، چاہے بریلوی آئے، چاہے دیوبندی آئے، میدان میں آئے، قیادت کرے، ان کی عزت کا پہرا دے، ہم ان کے کارکن بن کے ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ لیکن آؤ تو صحیح، جا کے بولو اپنے بڑوں کو کہ اب یہ ساری باتیں چھوڑو، اب ایک ہونے کی کوشش کرو۔ منیب الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی، سب نے حمایت کی، ہمارے سنی تاجروں نے بھی حمایت کی، لیکن اتنا تو گلہ بنتا ہے، یہی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر عادل خان صاحب کتنی بار ان کے پاس جاتے تھے صحابہ کی عزت ناموس کے لیے، ملاقاتیں ہوئیں، لیکن ان کی شہادت کے بعد تعزیتی بیان بھی نہیں دیا، تعزیت کے لیے مدرسے تک بھی نہیں آئے۔ یہ میں بطور تنقید نہیں، میں علماء دیوبند کی اعلیٰ ظرفی بتا رہا ہوں اور ایک درد دل رکھ رہا ہوں کہ اب یہ ماضی کے معاملات نہ کریں، آئیں، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، نبی کی ناموس، صحابہ کی ناموس کے لیے ہمیں ایک ہو کے شانہ بشانہ ہو کے چلنا چاہیے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی فرقہ واریت نہیں، اس مسئلے پر ہم ایک ہیں، نبی کی ناموس اور صحابہ کی ناموس کے مسئلے پہ۔ اب دیکھیں ان کے ساتھ جو ہوا، تمام علماء دیوبند کی جماعتوں نے ان کی حمایت کی، ان مظلوموں کے ساتھ رہے، اور اب بھی ان کی واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اور عمران خان سے یہ مطالبہ ہمارا بھی ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا چاہیے یا نہیں؟ معیشت کی فکر، ہمیں کھانے پینے کی فکر، کوئی بات نہیں، 2 ٹائم کھاتے ہیں، اگر ایک ٹائم نبی کی حرمت کی حفاظت کے لیے کھانا پڑ گیا تو صحابہ نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، کوئی بات نہیں، ہم پتے چبانے کے لیے تیار ہیں، لیکن تم نبی کے گستاخوں کو آنکھیں دکھاؤ، معیشت انشاءاللہ العزیز خدا اور مستحکم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔